الرحمن الرحیم۔ ایک شخص طواف کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کسی نے حال دریافت کیا، کہنے لگا ایک بار کسی حسین مرد کو نظر شہوت سے دیکھا، اسی وقت غیب سے ایک تماچا لگا جس سے آنکھ جاتی رہی۔ کبھی اللہ جلدی سزا دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے۔ کبھی ایسی سزا ملتی ہے کہ سر کی آنکھوں سے آدمی دیکھ پاتا ہے، اور کبھی ایسی سزا ملتی ہے کہ اس کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے کہ اندر سے کون سی روحانی نعمت چھن گئی ہے۔ کبھی سزا فوراً ملتی ہے، کبھی سالوں کے بعد ملتی ہے۔ کبھی تو ایسی سزا ملتی ہے کہ آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس کی نعمت چلی گئی، اور کبھی ایسی سزا ملتی ہے جس کے لیے دل کی نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ 10 سال سے، 5 سال سے، تو 1 سال سے، 6 مہینے سے مسلسل اس کے معمولات ٹھیک تھے، تہجد پڑھ رہا تھا، کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی دولت سے محروم ہو گیا، پتہ چلا فلاں گناہ کی سزا ملی ہے، فلاں گناہ کی سزا ملی ہے۔ تو بعض سزائیں جلدی ملتی ہیں، بعض دیر سے ملتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ پاتا ہے، بعض ایسی ہیں جسے دیکھنے کے لیے علم کی نگاہ چاہیے، دل کی نگاہ چاہیے، یہ بھی کسی کی سزا ہے، یہ بھی کسی کی سزا ہے، تو ملتی ضرور ہے۔ دیکھیں میں نے رأیت آفات الصوفیہ فی صحبت الاحداث و معاشرت الازداد و رفیق النسوان، میں نے آفات صوفیہ کو مردوں کے میل جول کرنے اور ناجنسوں سے ملنے میں اور عورتوں سے نرمی برتنے میں ان کی آفات دیکھی۔ جب اللہ کسی بندے کی ذلت اور خواری چاہتا ہے تو ان گندوں اور سڑوں کی طرف اس کو ڈال دیتا ہے اور مائل کر دیتا ہے۔ اس سے مراد مردوں سے میل جول رکھنا۔ جب اللہ کسی کو ذلت اور خواری پہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ مردوں سے ان کے حوالے کر دیتا ہے اور اس سے اس کا میل جول بڑھ جاتا ہے۔ نرمی اور مہربانی کرنے میں سب سے برا عورتوں سے نرمی اور مہربانی کرنا ہے، جس طرح غیر محرم مراد ہے۔ اپنے محرم عورتوں سے نرمی تو باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، غیر مرد عورتوں سے۔ کسی نے شیخ نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا لوگ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے دیکھنے میں ہماری نیت پاک ہے۔ انہوں نے فرمایا جب تک جسم انسانی باقی ہے امر نہیں بھی باقی ہے، اور تحلیل اور تحریم کے ساتھ مخاطب ہے۔ میلان کے 2 درجے ہیں، ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت، یعنی توجہ تقاضے کے درجے ہیں۔ اول درجے میں تو امر طبعی ہے، حق تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں میلان رکھا ہے، نہ یہ کسی تدبیر سے جا سکتا ہے، نہ اس کے کھونے کا انسان مکلف ہے کہ میلان ہی نہ ہو عورت کی طرف، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو امر طبعی ہے، اس کی کوئی تدبیر نہیں کہ میلان ہی نہ ہو، اور نہ اس کے کھونے کا کوئی انسان مکلف ہے کہ بالکل یہ ختم ہو جائے، اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ دوسرا درجہ اختیاری ہے، یعنی اختیار کو وجود اور عدم میں دخل ہے، انسان کسی چیز میں انہماک اتنا کر سکتا ہے کہ اسی کا ہو کر رہے، اور کسی چیز سے اتنا بچ سکتا ہے کہ محبت کا درجہ نہ رہے۔ جب یہ اختیاری ہے تو انسان پھر اس کا مکلف ہے۔ شہوات دنیا باعث نقص نہیں، شہوات دنیا باعث نقص نہیں، یعنی آدمی کی طبیعت میں شہوت ہے، دنیا کی طرف توجہ ہے یا عورتوں کی طرف میلان ہے، یہ باعث نقص نہیں بلکہ یہی باعث کمال ہے۔ کیسے؟ فرمایا ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے، ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے۔
اندھا نظر بد نہ کرے تو کیا کمال ہے؟ بلکہ کمال تو یہ ہے حسن کا ادراک ہو اور اس کی طرف طبیعت بھی مائل بھی ہو، پھر بھی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ کشش اور میلان کا بالکل زائل ہو جانا تو عادتاً ممتنع ہے۔ کمال تو اسی کا ہے کہ میلان بھی ہو رہا ہے، طاقت بھی ہے، لیکن پھر بھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، یہ کمال ہے۔ ٹاٹ کا پردہ کا ہے، میں تو نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اندھا کا ہے، میری تو بدنگاہی ہوتی نہیں، کون سا کمال ہے؟ البتہ تدبیر سے اس میں ایسا ذوف اور اضمحلال ہو جاتا ہے کہ مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ تدبیر صرف اس میں منحصر ہے کہ عملاً اس کشش کے مقتضا کی مخالفت کی جائے۔ فرمایا اور کوئی تدبیر نہیں ہے کہ میری نظریں بچ جائے، سب سے بڑی تدبیر یہی ہے کہ آدمی اس کے مقتضا کے خلاف پہ عمل کرے۔ تقاضا ہے نظر اٹھاؤ، نہیں اٹھا رہا، تقاضا ہے نظر اٹھاؤ، نہیں اٹھا رہا، تو جس قدر یہاں تقاضے کے خلاف کرے گا اسی سے اس کے اندر طاقت آئے گی، اسی سے اس کو طاقت آئے گی۔ گو کلفت اور تکلیف ہو، اس کو برداشت کیا جائے، اسی سے کسی کو جلدی کسی کو دیر میں الاختلاف، اس کشش میں ضعف اور اضمحلال ہو جاتا ہے۔ جب یہ مجاہدہ مسلسل کرتا رہے گا اسی سے پھر اس کا یہ میلان کمزور ہو جائے گا، اس کا میلان کمزور ہو جائے گا، اور رکنے کے لیے ہمیشہ قصد اور ہمت کی ضرورت رہتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بس اب ہمت ہی نہ کرنا پڑے، خود بہت نظریں جھک جانے، ہمیشہ یہ سلسلہ رہے گا، ہمت کرتے رہنی پڑے گی، مگر اس ذوف کے سبب اس قصد میں سہولت اور کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ توقع رکھنا آرزو محض ہے، اس سے زیادہ آرزو رکھنا کہ بالکل میلان ہی ختم ہو جائے اور یہ مجاہدہ ہی ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ایسی آرزو رکھنا، ہاں یہ محض آرزو ہی ہے، الا ان تکون من الخوارق، مگر یہ خرق عادت ہو، اس اصل سے تمام فطریات میں کام لینے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ شہوت رانی میں بوقت قضاء شہوت بھی لذت آتی ہے اور بعد میں بھی لذت رہتی ہے۔ قضاء شہوت کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی، اگر کسی کو روحانی کوفت ہوتی ہو تو ممکن ہے، لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد مزہ بڑھ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے، گو تھوڑی دیر کے لیے سکون بڑھ جاتا ہے۔ شہوت بن نساء بھی زیادہ اشد شہوت بالامردوں سے ہے۔ آج کل امردوں کے ساتھ ابتلا عام ہو رہا ہے اور یہ فعل حرمت میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ آج کل امردوں کے ساتھ ابتلا عام ہو رہا ہے اور یہ فعل حرمت میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ شہوت سے پاک و صاف ہیں، مگر ان میں بھی اکثر نظر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ نظر فعل کا مقدمہ ہے اور حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے، اس لیے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ معالجہ، یہ شر بد نظری ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات کے نور کو تاریک کر دیتا۔ فرمایا یہ شر ایسا ہے، یعنی بد نظری کا شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات کے نور کو تاریک کر دیتا، ساری نیکیوں کا نور ظلمت سے بدل جاتا، ظلمت سے بدل۔ تو اس کے لیے بڑا مجاہدہ چاہیے، بڑا مجاہدہ۔ ٹی وی پہ نظر نہ پڑے، سائن بورڈوں پہ نظر نہ پڑے، گندے میگزینوں پہ نظر نہ پڑے، مجاہدہ ہے۔ لیکن اس مجاہدے کے بار بار کرنے سے انشاءاللہ یہ مجاہدہ پھر آسان ہو جاتا ہے اور اس تقاضے پہ عمل کرنے میں سہولت آ جاتی ہے، ایک وقت کے بعد سہولت ہو جاتی ہے۔ یہ ختم کبھی نہیں ہوتا، لیکن سہولت پیدا ہو جاتی ہے جب آدمی بار بار یہ مجاہدہ کرتا رہتا ہے۔
لیکن اگر اس مجاہدے پہ کوئی نہیں آتا تو اس کی نیکیوں کا کوئی نور نہیں ملتا. اتنی محنت بھی کرتا ہے اور پھر سارا نور بھی ضائع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی نادانی. کوئی بہت مشکل سے دھاگا بنائے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, کہا پاگل ہے, بیوقوف ہے. اتنی مشکل سے دھاگا کاتا, روئی سے دھاگا بنایا, اور جب اچھا خاصا بن گیا کاٹنا شروع کر دیا بیٹھ کر, کیا کہتے ہیں پاگل ہے. یا لاکھ روپے کمائے بڑی محنت سے, بیٹھ گیا ماچس لے کر آگ لگا دی, راکھ بنا دی, کیا کہیں گے پاگل ہے, دماغ ٹھیک نہیں. اتنی مشکل سے محنت کی اور رات کے مغرب کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا. تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. دن بھر نفل بھی پڑھے, نماز بھی پڑھی, تسبیحات بھی پڑھی, رات کو عشاء کے بعد تھوڑی دیر دیکھ. تو یہ ایسے ہی پاگل ہے جیسے کوئی لاکھ 1.5 لاکھ محنت سے کمائے اور پھر ماچس ہاتھ میں لے اور اس کو جلانا شروع کر دے, اس کو راکھ بنا دے. ایسی نیکیوں کا نور اکٹھا کیا اور بدنگاہی سے ساری اس کو ظلمت سے بدل دی, ساری ظلمت سے. فرمایا یہ شر بد نظری ایسا ہے کہ اپنی اثر سے تمام طاعت کے نور کو تاریک کر دیتا ہے. اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے, اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ مادہ خلقی ہے, بس وہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سے مصالح ہیں. یعنی یہ تو اللہ کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے, میلان اس کی فطرت میں اللہ نے پیدا کیا ہے, میلان. یہ اپنی ذات میں برا نہیں, اگر یہ بالکل ہی نہ ہوتا تو کتنی مصیبت ہو جاتی, مرد عورت کی زندگی کیسے خراب ہو جاتی. اس میں بڑے مسائل ہیں, لیکن صرف اس کو مہذب بنانا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کو مہذب بنانا ہے, اس کو اصلاح کرنا ہے کہ اس تقاضے پہ عمل کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. المادہ اس مادے کے اقتضاء پر عمل کرنا شر ہے اور وہ اختیاری ہے. اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے, پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھہرا, اس میں کوئی معذور نہیں. یہ کہنا یار معذور ہوں, بد نظری ہو جاتی, ایسا نہیں, معذور نہیں. پہلی بات تو اگر معذور ہو تو اللہ کہتا ہی نہیں. ایک بچہ ایک چیز کی طاقت نہیں اٹھاتا اور آپ اسے کہیں گے 2 بوریاں کندھے پہ اٹھا دو, کیا کہتے ہیں ظالم, یہ بچہ ہے, اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے, اٹھا بھی نہیں سکتا. تو اللہ اپنے بندوں پہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے کہ بندہ اس کی طاقت نہ رکھتا اس کے اوپر بوجھ ڈال دے. تو اللہ نے پہلے طاقت رکھی ہے, پھر حکم دے کہ ایسا کرو. اس میں کوئی معذور نہیں. یہ خیال کرو اگر اس عورت کے شوہر یا مرد کے وارث کو اس کے خیال کی اطلاع کر دوں تو کتنی رسوائی ہو. ایک لمحہ کیا سوچنا, اگر اس عورت کے شوہر کو یا اس بچی کے باپ کو میرے خیال کا پتہ چل جائے تو کتنی رسوائی ہوگی, کتنی رسوائی ہوگی. تو یہ سوچے کہ اگر اللہ کو پتہ چل جائے تو, اور اللہ دیکھ رہا ہے, کتنی ذلت ہوگی. تو حق تعالیٰ تو بے کہے مطلع ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اس ارادے کو دیکھ رہے ہیں اور اسی سلسلے میں عقوبت جہنم مستحضر کر کے اس میں الگ ہو جائے. نفس سے یہ کہے کہ جس طرح تو مجھے دوسرے عورتوں سے حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے, یعنی مزہ حاصل کرنے کو کہتا ہے, اسی طرح اگر کوئی شخص میری بیوی سے حد حاصل کرے اور مجھ کو اس کا علم ہو جائے تو کیا کروں گا. اپنے نفس کو سمجھائے. جب تو دوسروں کی عورتوں سے مزہ لینے کی سوچتا ہے تو اس کو سمجھائے گا اگر کوئی میری بیوی یا میری بیٹی کا ایسا مزہ لے اور مجھے پتہ چل جائے تو مجھے کیسا لگے گا. تو یوں اپنے نفس کو غیرت دلائے, غیرت دلائے.
کہ کیا کر رہا ہے، یوں اپنے آپ کو غیرت دے رہا ہے. زہر مرنے مارنے پہ تیار ہو جائے گا. اسی طرح کیا دوسروں کو غیرت نہ آئے گی؟ اگر ان کو خبر ہو جائے تو وہ بھی مجھے مار ڈالیں، ہر طرح کے ضرر پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں، پھر جہنم کا نقشہ پیش نظر رکھے. بدون ہمت کے کوئی کام نہیں ہوتا بھائی، بغیر ہمت کے کوئی کام نہیں ہوتا. اصل علاج نظر بد کا یہی ہے، اصل علاج نظر بد کا یہی ہے، ہمت. جس وقت ایسا موقع ہوا کرے یہ خیال کر لیا کیجئے کہ حق تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں بعد پرس کریں گے. اگر سزا کا حکم کر دیا تو کیسی بنے گی؟ بار بار اس خیال کے حاضر کرنے سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پس ہمت کیجئے، اس کا علاج کیجئے. چند دن تکلیف ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ لذت اور فرحت ملے گی. پہلے تو تکلیف ہوگی، ظاہر ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کڑوی دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، سخت تکلیف دہ انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، بس اوقات جسم کا حصہ بھی کاٹنا پڑتا ہے. لیکن ایک وقت اب دیکھیں نا، اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے روز انجیکشن لگاتا ہے. کتنی عادت ہے، روز اپنے ہاتھوں سے خود انجیکشن لگاتا ہے. کوئی منع کر اب یار نہیں لگانا ضروری ہے، اتنی عادت ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. لیکن ایک وقت کے بعد انشاءاللہ اگر ہمت کرتا رہے تو پھر عادت کے بعد لذت آئے گی، نظر جھکانے میں مزہ آئے گا، نظر جھکانے میں مزہ آئے گا. تو بھئی یہ علاج بہت ضروری ہے، اس کی ہمت کیجئے، اس کی، اور یقین جانے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اگر اس کی ہمت مل گئی تو انشاءاللہ تہجد پہ آپ حضرات کو استقامت بھی مل جائے گی، پھر تلاوت پہ استقامت بھی مل جائے گی، پھر تسبیحات پر استقامت، پھر آپ کو خلوت کی، تنہائی کی عبادت کی لذت بھی ملے گی. پھر تنہائی کی، خلوت کی عبادت کی لذت بھی ملے گی. پھر تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو ہمت کیجئے. ہاں، اور نقصان بہت ہے اس کا، نقصان بہت ہے. اللہ سے مانگیں بھی صحیح، ہمت بھی کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں اس گناہ سے نجات مل جائے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.